بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب ششم افعیال، علامتیاں تکرار عین است بتوسط واو میان دعائن و واو در مصدر بسبب کسرہ ما قبل بیا بدل شدہ۔ چھٹا باب، باب افعیال، علامتیاں تکرار عین است، اس باب کی علامت عین کا تکرار ہے، بتوسط واو میان دعائن، دعائن کے درمیان واو کے توسط کے ساتھ۔ اس باب کی علامت عین کا تکرار ہے، بتوسط واو، واو کے توسط کے ساتھ، میان دعائن، دعائن کے درمیان، و واو در مصدر، اور وہ واو مصدر میں، بسبب کسرہ ما قبل کسرہ کی وجہ سے، بیا بدل شدہ، یا سے بدل گیا، اور وہ واو مصدر میں ما قبل کسرہ کی وجہ سے یا سے تبدیل ہو گیا۔ چون الاکشیشان سخت درشت شدن، سخت کھردرا ہونا۔ تصریف ہو، اس کی گردان، اکشوشنا یکشوشن اکشیشانا فهو مکشوشن، الامر منہ اکشوشن والنہی عنہ لا تکشوشن، الظرف منہ مکشوشن۔ این باب بیشتر لازم میں آیت، یہ باب اکثر لازم آتا ہے، وگاہ متعدی آمدہ، اور کبھی متعدی بھی آتا ہے۔ یہ باب اکثر لازم آتا ہے اور کبھی متعدی بھی آتا ہے۔ چون احلولیتہ، جیسے احلولیتہ، شیریں پنداشتم آرا، شیریں پنداشتم آرا، میں نے اس کو میٹھا پایا، میں نے اس کو میٹھا گمان کیا۔ باب ہفتم، ساتواں باب، افعوال، ساتواں باب، باب افعوال، علامت واو مشدد است، اس باب کی علامت واو کا مشدد ہونا ہے، اس باب کی علامت واو مشدد ہے، بعد عین، عین کے بعد، علامت واو مشدد است بعد عین، اس باب کی علامت واو مشدد ہے بعد عین، عین کے بعد۔ چون الاجلواز شتافتن، شتافتن مانے دوڑنا، تیز چلنا یعنی دوڑنا۔ تصریف ہو، اس کی گردان، اجلوز یجلوز اجلوازا فهو مجلوز، الامر منہ اجلوز والنہی عنہ لا تجلوز، الظرف منہ مجلوز۔ ثلاثی مزید بے حمزہ وصل، اب یہاں سے مصنف علیہ الرحمہ ثلاثی مزید فی بے حمزہ وصل کو بیان کر رہے ہیں۔ ثلاثی مزید مطلق بے حمزہ وصل را پنج باب اس، ثلاثی مزید فی مطلق بے حمزہ وصل کے 5 باب ہیں۔ باب اول، افعال، پہلا باب باب افعال، علامت حمزہ قطعی اس، اس باب کی علامت حمزہ قطعی ہے، در ماضی و امر، ماضی اور امر میں، اس باب کی علامت حمزہ قطعی ہے، در ماضی و امر، ماضی اور امر میں۔ وعلامت مضارعہ در معروف ہم مضموم میں باشد، وعلامت مضارعہ، اور اس کی علامت مضارع در معروف ہم، معروف میں بھی مضموم بے باشد مضموم ہوتی ہے۔ اکرم یکرم، علامت مضارع معروف میں بھی مضموم ہوگی، مجہول میں تو ہوگی، معروف کے اندر بھی مضموم ہوگی۔ ابھی آگے چل کر قاعدہ بیان کریں گے کہ ہر وہ باب کہ جس کے ماضی میں 4 حروف ہوں، چاہے اصلی ہوں یا زائد، جس کے ماضی میں 4 حرف ہوں تو اس کی علامت مضارع معروف میں بھی مضموم ہوگی۔ آگے یہ قاعدہ بیان فرمائیں گے۔ باب اول، افعال، علامت حمزہ قطعی اس، اس باب کی علامت حمزہ قطعی ہے، در ماضی و امر، ماضی اور امر میں، وہ علامت مضارعہ در معروف ہم مضموم میں باشد، اور اس کی علامت مضارع معروف میں بھی مضموم ہوتی ہے۔ تصریف ہو، اس کی گردان، اکرم یکرم اکراما فهو مکرم و اکرم یکرم اکراما فهو مکرم، الامر منہ اکرم والنہی عنہ لا تکرم، الظرف منہ مکرم۔ یہ جتنے بھی اب آپ سبق سن رہے ہیں
کلاس کے اندر تو ہم گردانوں کی تکرار کرتے ہیں، تو آپ ان گردانوں کو صرف صغیر جو آپ نے ابواب الصرف میں یاد کی ہے اور ماضی مضارع وغیرہ ان کو دوہرا لینا۔ اکرم یکرم اکراما فهو مکرم و اکرم یکرم اکراما فذاک مکرم لم یکرم لم یکرم لا یکرم لا یکرم لن یکرم لن یکرم لا یکرمن لا یکرمن لا یکرمن لا یکرمن الامر من اکرم لتکرم لیکرم لیکرم والنهی عنه لا تکرم لا تکرم لا یکرم لا یکرم الظرف منه مکرم مکرمان مکرمات۔ حمزہ قطعی کے در ماضی بود در مضارع بھی افتاد۔ حمزہ قطعی جو ماضی میں تھا وہ مضارع میں گر گیا، ورنہ مضارع یؤکرم یؤکرمان الی آخرہ میں آمد، ورنہ مضارع جو ہے یؤکرم یؤکرمان آتا، ورنہ مضارع اکرم یؤکرم آتا، لیکن یہ حمزہ جو ہے مضارع کے اندر حذف ہو گیا، گر گیا۔ پس در او اکرمو دو حمزہ جمع میں آمدن، پس او اکرمو میں دو حمزہ جمع ہو جاتے ہیں بسبب کراہت اس کے ناپسند ہونے کی وجہ سے، بسبب کراہت جس کے مکروہ ہونے کی وجہ سے، جس کے ناپسندیدہ ہونے کی وجہ سے، ازاں حذف یک حمزہ مناسب بود تو اس سے ایک حمزہ کو حذف کرنا مناسب تھا، پس برائے موافقت کے لیے، باب کی موافقت کے لیے الجملہ صیغہ مضارع حذف کردن، مضارع کے تمام صیغوں سے حذف کر دیا۔ واحد متکلم کے صیغے کے اندر دو حمزہ جمع ہو رہے تھے، او اکریمو، تو دو حمزہ جمع ہو رہے تھے، اس لیے ادائیگی کا ادا کرنا ثقیل تھا، تو ثقل کو دور کرنے کے لیے خلاف القیاس ایک حمزہ جو ہے وہ حذف کر دیا۔ جب ایک صیغے کے اندر ایک حمزہ کو حذف کیا تو پورے باب میں، باقی صیغوں میں بھی واحد متکلم کی موافقت کے لیے تمام صیغوں سے حمزہ کو حذف کر دیا تاکہ پورے باب کے اندر موافقت ہو جائے، ورنہ کہیں پر حمزہ آتا اور کہیں پر نہ آتا تو تب پورے باب کی موافقت کے لیے تمام صیغوں سے حمزہ کو حذف کر دیا۔ تو کہہ رہے ہیں کہ وہ اکریم واحد متکلم میں دو حمزہ جمع میں آمدن، دو حمزہ ایک ساتھ آ رہے تھے بسبب کراہت اس کے ناپسندیدہ ہونے کی وجہ سے، ازاں حذف یک حمزہ مناسب بود تو اس سے ایک حمزہ کو حذف کرنا مناسب تھا، پس برائے موافقت کے لیے الجملہ صیغہ مضارع حذف کردن، مضارع کے تمام صیغوں سے حمزہ کو حذف کر دیا۔ باب دوم تفعیل، دوسرا باب تفعیل، بے حمزہ وصل، ثلاثی مزید فی بے حمزہ وصل کا دوسرا باب تفعیل۔ علامتیاں تشدید عینس بے تقدم تا برفا، اس کی علامت تشدید عین ہے تا کے مقدم ہونے کے بغیر فا پر، بے تقدم تا کے مقدم ہونے کے بغیر برفا فا پر۔ علامت مضارع دری باب ہم، اور علامت مضارع دری باب ہم اس باب میں بھی در معروف میں مضموم بباشد مضموم ہوتی ہے۔ علامت مضارع اس باب میں بھی معروف کے صیغوں میں مضموم ہوتی ہے۔ اس باب کی علامت عین کا مشدد ہونا ہے، بے تقدم تا برفا، تا کے مقدم ہونے کے بغیر برفا فا پر تا کے مقدم کیے بغیر۔ یہاں سے مصنف علیہ الرحمہ باب تفاعل اور تفعیل میں فرق بیان کر رہے ہیں کہ باب تفعیل کے اندر بھی عین مشدد ہوتا ہے جیسے فعل، صرف، اور اسی طرح باب تفاعل میں بھی عین کلمہ مشدد ہوتا ہے جیسے تصرف۔ تو اب دونوں میں عین کلمہ مشدد ہے، فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ باب تفعیل کے اندر فا سے پہلے تا نہیں ہے، اور باب تفاعل میں فا سے پہلے تا کلمہ آتا ہے، تو یہ فرق ہے ان دونوں ابواب کے درمیان۔ تو یہاں سے باب تفاعل اور باب تفعیل میں فرق کو بیان کر رہے ہیں کہ بے تقدم تا برفا،
تاکہ مقدم ہونے کے بغیر برفا فا پر، علامت مضارع دری باب ہم، اور علامت مضارع اسباب میں بھی در معروف معروف میں مضموم میں باشد مضموم ہوتی ہے، چون تصریف گردانیدن پھیرنا، گردانیدن مانے پھیرنا، تصریف اس کی گردان، صرف یصرف تصریفا فهو مصرف وصرف یصرف تصریفا فهو مصرف، الامر منه صرف النهی عنه لا تصرف الظرف منه مصرف۔ ابواب الصرف کے اندر جو ہم نے گردان پڑھی ہے وہ یہ ہے، صرف یصرف تصریفا فهو مصرف وصرف یصرف تصریفا فذاک مصرف، لم یصرف لم یصرف لا یصرف لا یصرف لن یصرف لن یصرف لا یصرفن لا یصرفن لا یصرفن لا یصرفن، الامر منه صرف لتصرف لیصرف لیصرف صرفن لتصرفن لیصرفن لیصرفن صرفا لتصرفن لیصرفن لیصرفن، والنهی عنه لا تصرف لا تصرف لا یصرف لا یصرف لا تصرفن لا تصرفن لا یصرفن لا یصرفن لا تصرفن لا تصرفن لا یصرفن لا یصرفن، الظرف منه مصرف مصرفان مصرفات۔ مصدر ای باب بر وزن فعال ہم میں آیت۔ اب یہاں سے ایک فائدہ بتا رہے ہیں، مصدر ای باب، اس باب کا مصدر بر وزن فعال ہم میں آیت، کہ فعال کے وزن پر بھی آتا ہے، عین کے شد کے ساتھ، فا پر کسرہ، فعال ہم میں آیت، فعال بھی آتا ہے، چون کذاب، جیسے کذاب، قال اللہ تعالی، اللہ تبارک و تعالی کا فرمان ہے، وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا، تو یہاں کذابا یہ باب تفعیل کا مصدر ہے۔ وبر وزن فعال ہم میں آیت، اور فعال کے وزن پر بھی آتا ہے، چون سلام و کلام، تو باب تفعیل کا ایک مصدر عام طور پر تصریف، صرف یصرف تصریف تفعیل آتا ہے، اور دو مصدر اور آپ کو بتا دیے کہ فعال عین کے شد کے ساتھ اور فا کا کسرہ یہ بھی آتا ہے، جیسے وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا، اور فعال وزن پر بھی آتا ہے، چون سلام و کلام، جیسے سلام اور کلام۔ باب السب مفاعلہ، یا گولتا ہونا چاہیے، مفاعلت مفاعلہ، علامت یہاں زیادت الف، اس باب کی علامت الف کا زائد ہونا ہے، بعد فا، فا کے بعد، بے تقدم تا برفا، تاکہ مقدم ہونے کے بغیر، برفا فا پر، فا پر تاکہ مقدم ہونے کے بغیر۔ اب یہاں سے مصنف علیہ الرحمہ باب مفاعلہ اور تفاعل میں فرق کر رہے ہیں، کہ باب مفاعلہ میں فا کے بعد الف آتا ہے، جیسے قاتلہ، اور باب تفاعل میں بھی فا کے بعد الف آتا ہے، جیسے تقاتلہ، یا یوں لے لیں فعل اور تفاعل، اس میں بھی فا کے بعد الف ہے، اور باب مفاعلہ میں بھی فا کے بعد الف ہے، لیکن دونوں بابوں میں فرق یہ ہے کہ باب تفاعل میں فا سے پہلے تا آتا ہے، اور باب مفاعلہ میں فا سے پہلے تا نہیں آتا، اس فرق کو بیان کر رہے ہیں۔ بے تقدم تا برفا، تا کے مقدم ہونے کے بغیر، برفا فا پر تا کو مقدم کیے بغیر، علامت مضارع دری باب، علامت مضارع دری باب ہم، علامت مضارع اسباب میں بھی در معروف معروف میں مضموم میں باشد مضموم ہوتی ہے، چون المقاتلۃ والقتال باہم کارزار کردن، جیسے المقاتلۃ والقتال باہم کارزار کردن، باہم ایک دوسرے کے ساتھ، کارزار جنگ کردن، جنگ کرنا، باہم لڑنا، باہم لڑائی کرنا، جنگ کرنا۔ تصریف اس کی گردان، قاتل یقاتل مقاتلۃ وقتالا فهو مقاتل، وقتل یقاتل مقاتلۃ وقتالا فهو مقاتل، الامر منه قاتل والنهی عنه لا تقاتل، الظرف منه مقاتل۔ ابواب الصرف میں جو آپ نے گردان پڑھی ہے وہ سن لیں۔ ضارب یضارب مضاربۃ فهو مضارب، وضرب یضارب مضاربۃ فذاک مضارب، لم یضارب لم یضارب لا یضارب لا یضارب لن یضارب لن یضارب،
لا يضاربن لا يضاربن لا يضاربن لا يضاربن الامر من يضارب لتضارب ليضارب ليضارب والنهي عنه لا تضارب لا تضارب لا يضارب لا يضارب الظرف منه مضارب مضاربان مضاربات. در فعل ماضی مجهول الف بس سبب ضمہ ما قبل واو شدہ. در فعل ماضی مجهول، فعل ماضی مجهول میں الف بس سبب ضمہ ما قبل، الف جو ہے ما قبل ضمہ کی وجہ سے واو شدہ واو ہو گیا قاتلا. اور ماضی مجهول کیا؟ قوتلا. ماضی مجهول قوتلا. تو الف ما قبل ضمہ کی وجہ سے واو سے تبدیل ہو گیا. 6 نمبر حاشیے میں دیا ہے زرا کے قاعدہ تصریف آنس کے ہرگاہ ما قبل الف مضموم یا مکسور بود بروف کے حرکت ما قبل بدل شدہ چنا کے بجائے خود ذکر خواہد یافت. کہہ رہے ہیں کہ صرف کا یہ قاعدہ ہے کہ جب بھی الف کا ما قبل مضموم ہو یا مکسور ہو تو ما قبل حرکت کے موافق اسے تبدیل ہو جاتا ہے، حرف علت سے تبدیل ہو جاتا ہے. تو یہاں پر ما قبل حرکت ضمہ، ضمہ کی وجہ سے ضمہ کے موافق کیا؟ واو. تو الف کو واو سے تبدیل کر دیا، قاتل سے قوتلا. در فعل ماضی مجهول، فعل ماضی مجهول میں الف بس سبب ضمہ ما قبل واو شدہ، الف ما قبل ضمہ کی وجہ سے واو ہو گیا. باب چہارم تفاعل، چوتھا باب تفاعل. علامت تشدید عین اس، اس باب کی علامت تشدید عین ہے، عین کا مشدد ہونا ہے. با تقدم تا برفا، تا کے مقدم ہونے کے ساتھ برفا فا پر، فا پر تا کے مقدم ہونے کے ساتھ. التقبل پذیرفتن، قبول کرنا. تصریف ہو اس کی گردان تقبل یتقبل تقبلا فهو متقبل وتقبل يتقبل تقبلا فهو متقبل. الامر منه تقبل والنهي عنه لا تتقبل. الظرف منه متقبل. گردان سننے تقبل یتقبل تقبلا فهو متقبل وتقبل يتقبل تقبلا فذاك متقبل. لم يتقبل لم يتقبل لا يتقبل لا يتقبل لن يتقبل لن يتقبل لا يتقبلن لا يتقبلن لا يتقبلن لا يتقبلن. الامر منه تقبل لتتقبل يتقبل يتقبل والنهي عنه لا تتقبل لا تتقبل لا يتقبل لا يتقبل. الظرف منه متقبل متقبلان متقبلات. باب پنجم تفاعل، پانچواں باب باب تفاعل. بے حمزہ وصل ثلاثی مزید فی مطلق، بے حمزہ وصل کے 5 باب ہیں. پانچواں باب باب تفاعل. علامت زیادت الف، اس باب کی علامت الف کا زائد ہونا ہے بعد فا، فا کے بعد. علامت زیادت الف بعد فا، اس باب کی علامت الف کی زیادتی ہے بعد فا، فا کے بعد. و زیادت تا قبل فا، اور تا کا زائد ہونا ہے قبل فا، فا سے پہلے. چون التقابل با یک دیگر مقابل شدن، ایک دوسرے کے ساتھ مقابل ہونا. چون التقابل با یک دیگر مقابل شدن، جیسے تقابل ایک دوسرے کے مقابل ہونا، ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہونا. تصریف ہو اس کی گردان تقابل یتقابل تقابلا فهو متقابل وتقوبل يتقابل تقابلا فذاك فهو متقابل. الامر منه تقابل والنهي عنه لا تتقابل. الظرف منه متقابل. اب باب الصرف والی گردان سن لیں. تقابل یتقابل تقابلا فهو متقابل وتقوبل يتقابل تقابلا فذاك متقابل. لم يتقابل لم يتقابل لا يتقابل لا يتقابل لن يتقابل لن يتقابل لا يتقابلن لا يتقابلن لا يتقابلن لا يتقابلن. الامر منه تقابل لتتقابل يتقابل يتقابل والنهي عنه لا تتقابل لا تتقابل لا يتقابل لا يتقابل. الظرف منه متقابل متقابلان متقابلات. در ماضی مجهول الف بس سبب ضمہ ما قبل واو شدہ. ماضی مجهول میں الف ما قبل ضمہ کی وجہ سے واو ہو گیا. تقابلہ سے تقوبلا، ہم قاعدہ پڑھ چکے ہیں کہ آخر کے ما قبل کے علاوہ باقی جتنے متحرک حرف ہوتے ہیں وہ مضموم ہو جاتے ہیں. تو جب با کو کسرہ دیا، آخر کے ما قبل با ہے اسے کسرہ دیا، تو باقی متحرک حرف جو ہیں تا اور قاف بچتے ہیں. تو جب ان کو ضمہ دیا، تا پر بھی ضمہ آ گیا اور اس کے بعد فا کلمہ پر بھی ضمہ آ گیا. تفاعل تقابل دونوں کو ضمہ دیا تو
تو اب الف ہے، الف ما قبل ضمہ کی وجہ سے واو ہو گیا۔ وہی بیان کر رہے ہیں در ماضی مجہول میں الف بس سبب ضمہ ما قبل ضمہ کی وجہ سے واو شدہ واو ہو گیا۔ و تا دریبا و در تفاعل، تا اس باب میں اور تفاعل میں باقاعدہ کے نوشتہ ہے وہ قاعدہ جو ہم نے لکھا، یعنی یہ کہ غیر ما قبل آخر کے ما قبل کے علاوہ، غیر ما قبل آخر کے ما قبل کے علاوہ در ماضی مجہول، کہاں پر؟ ماضی مجہول میں ہر متحرک مضموم میں شود، ہر متحرک حرف جو ہے وہ مضموم ہو جاتا ہے، مضموم گشتہ، یعنی تا دریبا و در تفاعل مضموم گشتہ، تا اس باب میں اور تفاعل میں مضموم ہو گئی۔ کیوں؟ وہ قاعدہ جو ہم نے لکھا تھا کہ ماضی مجہول میں آخر کے ما قبل کے علاوہ جتنے متحرک حرف ہیں وہ کیا ہو جاتے ہیں؟ مضموم ہو جاتے ہیں۔ اس قاعدے کی وجہ سے تا اس باب میں اور تفاعل میں مضموم ہو گئی۔ تو تقابل سے تقبلا، تقبل سے تقبلا اور تقابل سے تقبلا، دونوں ابواب کے اندر تا جو ہے وہ مضموم ہو گئی۔ وہ قاعدہ جو پہلے ہم پڑھ چکے کہ ماضی مجہول بنانا ہو ثلاثی مزید فی رباعی مجرد رباعی مزید فی میں، تو آخر کے ما قبل کے علاوہ جتنے متحرک حرف ہیں ان کو ضمہ دے دو اور ساکن اپنے حال پر باقی رہیں گے۔ اس قاعدے کی وجہ سے اس باب میں اور تفاعل میں تا مضموم ہو گئی۔ قاعدہ دری ہر دو باب در مضارع ہرگاہ دو تائے مفتوحہ جمع شوند جائز است کہ یکے را حذف کند چون تقبلوا در تتقبلوا و تظاہرون در تتظاہرون۔ اب یہاں سے یہ قاعدہ ابواب الصرف میں بھی آپ نے پڑھا ہوگا کہ جب دو تائے مفتوحہ جمع ہو جائیں باب تفاعل اور تفاعل میں، تو مضارع کے اندر جب دو تائے مفتوحہ جمع ہو جائیں تو ایک کو حذف کرنا جائز ہے، جیسے تقبلوا در تتقبلوا، جیسے تقبلوا تتقبلوا سے تقبلوا پڑھنا اور تظاہرون پڑھنا تتظاہرون میں۔ یہی بیان فرما رہے ہیں کہ دری ہر دو باب کے ان دونوں بابوں میں در مضارع، یعنی ان دو تفاعل اور تفاعل میں، در مضارع میں ہر گاہ دو تائے مفتوحہ جمع شوند، جب بھی دو تائے مفتوحہ جمع ہو جائیں، ان دونوں بابوں کے مضارع میں جب دو تائے مفتوحہ جمع ہو جائیں جائز است کہ یکے را حذف کند، جائز ہے ایک کو حذف کرنا، چون تقبلوا در تتقبلوا، جیسے تقبلوا تتقبلوا میں تقبلوا پڑھنا، و تظاہرون در تتظاہرون اور تتظاہرون میں تظاہرون پڑھنا۔ قاعدہ چون فائے ازیں دو باب یکے ازیں حروف باشد، کہ جب فائے ازیں دو باب، ان دو بابوں میں فا، ان دو بابوں کی کا فا کلمہ یکے ازیں حروف باشد، ان حروف میں سے کوئی ایک ہو، جب ان دو بابوں کی فا ان حروف میں سے کوئی ایک حرف ہو، تا سا، اب وہ کون سے ہیں؟ تا سا جیم دال زال زا سین شین صاد ضاد طا ظا، جائز است کہ تائے تفاعل و تفاعل فا بفا کلمہ بدل کر تا درا ادغام کند، تو جائز ہے کہ تائے تفاعل اور تفاعل کو بفا کلمہ بدل کر دا فا کلمہ سے بدل کر درا ادغام کند، اس میں ادغام کر دیں۔ جب ان دونوں بابوں کی فا کلمہ ان حروف میں سے کوئی ایک حرف ہو تو پھر جائز ہے کہ تائے تفاعل اور تفاعل کو فا کلمہ سے بدل کر درا ادغام کند، اس میں ادغام کر دیں۔ و دری صورت در ماضی و امر حمزہ وصل خواہد آمد، اور اس صورت میں ماضی اور امر میں حمزہ وصل آئے گا باب افعل و افعل کہ صاحب منشعب آرا در ابواب حمزہ وصلی شمردہ بہمی قاعدہ پیدا شدہ اند، کہ باب افعل اور افعل کو کہ صاحب منشعب نے، یعنی منشعب کے مصنف علیہ الرحمہ نے، منشعب کے مصنف نے آرا ان کو در ابواب حمزہ وصلی شمردہ
حمزہ وصلی کے ابواب میں شمار کیا ہے بہمی قاعدہ پیدا شدہ اند وہ اسی قاعدے سے پیدا ہوئے ہیں۔ اب یہاں سے مصنف علیہ رحمہ ایک اعتراض کا جواب دے رہے ہیں۔ وہ اعتراض یہ ہے کہ ثلاثی مزید فی کے آپ نے 12 ابواب ذکر کیے ہیں، جو کہ صحیح نہیں، کیونکہ باب افعول اور افعول بھی ثلاثی مزید فی کے ابواب میں سے ہیں، جیسا کہ صاحب منشعب نے ان 2 بابوں کو شامل کیا ہے اور انہوں نے 14 ابواب ذکر کیے ہیں۔ تو اس کا جواب دے رہے ہیں کہ یہ دونوں باب مذکورہ قاعدہ جو ہم بیان کر رہے ہیں باب تفاعل اور تفاعل سے بنے ہیں۔ افعول اور افعول باب تفاعل اور تفاعل سے بنے ہیں، یہ کوئی الگ باب نہیں ہے۔ مثلا اتطہر یطہر، اتطہر اصل میں تطہر تھا، پھر تفاعل تطہر، فا کی جگہ پر تو آ گیا، تو پھر کیا کیا کہ تائے تفاعل کو بھی فا سے بدل دیا، تطہر۔ اب 2 حرف ایک جنس کے جمع ہو گئے، پہلے کو ساکن کیا، اب ادغام کی کرنا ہے تو ظاہر بات ہے ساکن سے تو ابتدا ہو نہیں سکتی، تو پھر حمزہ وصل کی ضرورت پڑی اور شروع میں حمزہ وصل لے آئے تو اتطہر بن گیا، تطہر سے اتطہر بن گیا۔ یہ الگ باب نہیں ہے بلکہ اسی قاعدے سے بنے ہیں۔ اسی طرح اثاقل، اصل میں تھا تثاقل، فا کلمہ کی جگہ پر سا آ گیا تو تائے تفاعل کو بھی سا کر کے سا میں ادغام کیا تو 2 حرف ایک جنس کے جمع ہو گئے، سساقل، تا کو بھی سا سے بدلا، سساقل۔ اب ادغام کرنے کے لیے پہلے کو ساکن کرنا پڑے گا، اس کو ساکن کیا تو اب حمزہ وصل کی ضرورت پڑی اور حمزہ شروع میں حمزہ وصل لے آئے تو اثاقل بن گیا۔ تو یہ تفاعل اور تفاعل ہیں، الگ سے کوئی باب نہیں۔ یہ جو ہم نے قاعدہ ابھی بیان کیا یہ اسی قاعدے سے بنے ہیں، پیدا ہوئے ہیں، کہ جب تفاعل اور تفاعل کے فا کلمے میں ان حروف میں سے کوئی ایک حرف آ جائے، تا ثا جیم دال زال زا سین شین صاد ضاد طا ظا، تو جائز ہے کہ تائے تفاعل اور تفاعل کو فا کلمہ سے بدل کر اس میں ادغام کرتے ہیں، اور اس صورت میں پھر ماضی اور امر میں حمزہ وصل آئے گا، جیسے اتطہر یطہر اتطہرا فہو مطہر وَإِثَّاقَلَ يَثَّاقَلُ إِثَّاقُلًا فَهُوَ مُثَّاقِلٌ۔ تو اب یہ اسی کا جواب دے رہے ہیں کہ باب افعول و افعول، کہ باب افعول اور افعول کے صاحب منشعب آ رہا کہ صاحب منشعب نے ان کو در ابواب حمزہ وصلی شمردہ، حمزہ وصلی کے ابواب میں شمار کیا ہے بہمی قاعدہ پیدا شدہ اند وہ اسی قاعدے سے پیدا ہوئے ہیں، چون اتطہر یطہر اتطہرا فہو مطہر وَإِثَّاقَلَ يَثَّاقَلُ إِثَّاقُلًا فَهُوَ مُثَّاقِلٌ۔ فصل السوم، تیسری فصل، در رباعی مجرد و مزید فی، رباعی مجرد و مزید فی کے بیان میں، چون از بیان ابواب ثلاثی مزید غیر ملحق فارغ شدے، چون جب از بیان ابواب ثلاثی مزید غیر ملحق، جب ثلاثی مزید غیر ملحق کے ابواب کے بیان سے فارغ شدے ہم فارغ ہوئے، قبل بیان ابواب ملحق، ملحق کے ابواب کے بیان سے پہلے ابواب رباعی مجرد و مزید فی بیان میں کنم، رباعی مجرد و مزید فی کے ابواب کو ہم بیان کرتے ہیں، پس بداں کے رباعی مجرد را یک بابس، تو جان لے کہ رباعی مجرد کا ایک باب ہے، فعللتن، جیسے البعثرۃ برانگیختن ابھارنا، فعللہ چون البعثرہ برانگیختن ابھارنا، تصریفہ اس کی گردان، بعثر یبعثر بعثرۃ فهو مبعثر وبعثر یبعثر بعثرۃ فهو مبعثر، الامر منه بعثر والنهی عنه لا تبعثر، الظرف منه مبعثر۔ علامت این باب بودن 4 حرف اصلی در ماضی اس و بس، علامت این باب، اس باب کی علامت بودن 4 حرف اصلی در ماضی اس، ماضی میں 4 حرف اصلی کا ہونا ہے، و بس اور بس،
علامت مضارع دری باب ہم، علامت مضارع اس باب میں بھی در معروف، معروف میں مضموم میں باشد مضموم ہوتی ہے۔ علامت مضارع اس باب میں بھی معروف میں مضموم ہوگی۔ قاعدہ، اب یہاں سے وہی قاعدہ بیان کر رہے ہیں کہ ہر وہ باب جس کے ماضی میں 4 حرف ہوں تو علامت مضارع معروف میں بھی مضموم ہوگی، جیسے اکرم یکرم، قاتل یقاتل، صرف یصرف، اسی طرح دحرج یدحرج۔ اب وہی قاعدہ بیان کر رہے ہیں۔ قاعدہ، قاعدہ کلیہ، کلی قاعدہ، در حرکت علامت مضارع، علامت مضارع کی حرکت میں قاعدہ کلیہ، قاعدہ کلیہ در حرکت علامت مضارعین، حرکت علامت مضارع میں قاعدہ کلیہ یہ ہے کہ اگر در ماضی 4 حرف باشد، اگر ماضی میں 4 حرف ہوں، ہما اصلی، سارے اصلی ہوں، یا بعض اصلی و بعض زائد، یا بعض اصلی ہوں اور بعض زائد ہوں، بعض یعنی کچھ اصلی ہوں اور کچھ زائد، علامت مضارع در معروف ہم، تو اس کی علامت مضارع، علامت مضارع اس کی علامت مضارع، اس کی مضارع کی علامت در معروف ہم، معروف میں بھی مضموم باشد مضموم ہوگی، چون یکرم، اکرم یکرم، صرف یصرف، یقاتل یباصر۔ تو یہ 4 باب ہیں جن کے ماضی کے اندر 4 حرف ہوتے ہیں، اس لیے علامت مضارع معروف میں بھی مضموم ہوگی۔ وَإِلَّا مفتو، اور اگر ایسا نہ ہو، یعنی اگر ماضی میں 4 حرف نہ ہو تو مفتو ہوگا، علامت مضارع مفتو ہوگی، چون ینصرو، یجتنبو، یتقابلو، ضربا یضربو، نصرا ینصرو، فتحا یفتحو، اجتنبا یجتنبو، تفاعل یتفاعل، تقابل یتقابل، اقشعر یقشعر۔ اس طرح آپ خود مثالیں بناتے جائیں تو جس باب کے ماضی میں 4 حرف ہوں تو اس کی علامت مضارع معروف میں بھی مضموم ہوگی، ورنہ مفتو ہوگی، جیسے ینصرو، یجتنبو اور یتقابلو۔ رباعی مزید فی یا بے حمزہ وصل باشد، رباعی مزید فی یا بے حمزہ وصل ہوگا۔ اب رباعی مجرد کا 1 باب ہے اور رباعی مزید فی کے 3 باب ہیں، اب ان کو بیان کر رہے ہیں۔ رباعی مزید فی یا بے حمزہ وصل باشد، رباعی مزید فی یا بے حمزہ وصل ہوگا، وارا یک بابس، اور اس کا 1 باب ہے تفاعل، علامت یہاں زیادت تاس قبل 4 حرف اصلی، اس باب کی علامت تا کا زائد ہونا ہے قبل 4 حرف اصلی، 4 حرف اصلی سے پہلے، چون التسربل پیراہن پوشیدن، قمیص پہننا، لباس پہننا، تسربل۔ تصریف ہو، اس کی گردان، تسربل یتسربل تسربلا فهو متسربل، الامر منه تسربل والنهی عنه لا تتسربل، الظرف منه متسربل، تسربل یتسربل تسربلا فهو متسربل، وتسربل یتسربل تسربلا فذاك متسربل، لم يتسربل لم يتسربل، لا يتسربل لا يتسربل، لن يتسربل لن يتسربل، لا يتسربلن لا يتسربلن، لا يتسربلن لا يتسربلن، الامر منه تسربل لتتسربل ليتسربل يتسربل، والنهي عنه لا تتسربل لا تتسربل، لا يتسربل لا يتسربل، الظرف منه متسربل متسربلان متسربلات۔ ویا با حمزہ وصل وارا 2 بابس، یا رباعی مزید فی با حمزہ وصل ہوگا، وارا 2 بابس، اور اس کے 2 باب ہیں۔ رباعی مزید فی با حمزہ وصل وارا 2 بابس، اور اس کے 2 باب ہیں۔ اول افعلال، پہلا باب باب افعلال، علامتش تشدید لام دومس، اس کی علامت دوسرے لام کا مشدد ہونا ہے، اس کی علامت دوسرے لام کی تشدید ہے، دوسرے لام کا مشدد ہونا ہے۔ وہ زیادت یہاں یک لامس، اور اس ایک لام کا زائد ہونا ہے، بر 4 حرف اصلی، 4 حرف اصلی پر، اقشعر، افعلل، افعلل، دوسرا لام مشدد ہے۔ وہ حمزہ وصل در ماضی و امر، اور حمزہ وصل در ماضی اور امر میں، حمزہ وصل ماضی اور امر میں، چون الاقشعرار منہ برتن خاصتن، منہ مانے بال، برتن مانے جسم پر، خاصتن کھڑے ہو جانا، جس کو کہتے ہیں رونگٹے کھڑے ہو جانا،
मुंह बर्तन खास्तन रोंगटे खड़े हो जाना। तशरीफ इसकी गर्दान एक शायर एक शायर एक शायरारन फव मुशायरन अलअम्रु मिन्हु एक शायर एक शायर वन्ना युआनु ला तक शायर ला तक शायर ला तक शायर अज़वर्फु मिन्हु मुशायरन एक शायर एक शायर एक शायरारन फव मुशायरन व उकशायर एक शायर एक शायरारन फदा का मुशायरन लम एक शायर लम एक शायर लम एक शायर लम युग शार लम युग शारी लम युग शार ला युग शायरु ला युग शारु ला युग शायर ला युग शार ला युग शायरन ला युग शारन ला युग शायरन ला युग शारन अलअम्रु मिन्हु एक शायर एक शायर लितुक शार लितुक शारी लितुक शार लियक शायर लियक शायरी लियक शार लियुक शार लियुक शारी लियुक शार वन्नायु अन्हु ला तक शायर ला तक शायरी ला तक शार ला तुक शार ला तुक शारी ला तुक शार ला युग शायर ला युग शायरी ला युग शायर ला युग शार ला युग शारी ला युग शार अज़वर्फु मिन्हु मुशाररुन मुशाररान मुशाररातुन एक शार दरअसल एक शार बुद एक शार असल में एक शार था। दो हर्फ एक जिन्स के जमा हो गए, पहले की हरकत नकल करके माकबल को दी आइन को। एक शार दो हर्फ एक जिन्स के जमा हो गए और माकबल साकिन है, पहले की हरकत नकल करके माकबल को दी और रा करा में इदगाम कर दिया तो एक शार हो गया। व यक शायरू यक शारिरू और यक शायरू यक शारिरू था, दो हर्फ एक जिन्स के जमा हो गए, माकबल को हरकत दे करके इदगाम कर दिया। वह हम चुनी दीगर सीगा और इसी तरह दूसरे सीगों में बनहजे के दर सीगा इहमर यहमर इदगाम कर दन बनहजे के उसी तरीके पर के दर सीगा इहमर यहमरू के जिस तरह इहमर यहमरू के सीगों में इदगाम किया। हम चुनी दर सीगा ई बाब इसी तरह इस बाब के सीगों में भी करदन इदगाम कर दिया। बनहजे के दर सीगा इहमर यहमरू इदगाम करदन जिस तरीके पर इहमर यहमरू के सीगों में इदगाम किया। हम चुनी दर सीगा ई बाब इसी तरह दर सीगा ई बाब हम इस बाब के सीगों में भी करदन इदगाम किया। मगर दरी बाब मगर इस बाब में मा कबल अव्वल मुतजानिसैन दो हम जिन्स में से पहले का मा कबल मुतजानिसैन दो हम जिन्स मा कबल अव्वल दो हम जिन्स में से पहले का मा कबल साकिन बुद साकिन था, लिहाजा हरकतश मा कबल दादा लिहाजा उसकी हरकत मा कबल को देकर इदगाम करदन इदगाम किया। एक शार में देखें दो हर्फ एक जिन्स के हैं और पहले का जो मा कबल है वो क्या है साकिन है, तो दो हर्फ हम जिन्स के उनकी हरकत नकल करके मा कबल को देकर इदगाम कर दिया। लिहाजा हरकतश मा कबल दादा लिहाजा उसकी हरकत मा कबल को देकर इदगाम करदन इदगाम कर दिया। बाब दुव्वम दूसरा बाब इफ़इन लाल बाब दुव्वम इफ़इन लाल अलामत ज़्यादत नूनस इस बाब की अलामत नून का ज़ायद होना है, नून की ज़्यादती है बाद आइन आइन के बाद। अलामत ज़्यादत नूनस बाद आइन इस बाब की अलामत नून का ज़ायद होना है आइन के बाद। वह हमज़ा वसल दरमाजी अमर और हमज़ा वसल का होना दरमाजी अमर अमाजी और अमर में चुं अल इबरिन शाकु सख्त शाद शुदन बहुत खुश होना यानी ज़्यादा खुश होना। तसरीफ इसकी गर्दान इबरान शक यबरन शिकु इबरिन शाकन फव मुबरन शिकुन अलअम्रु मिन्हु इबरान शिक वन्नायु अनु ला तबरन शिक अज़्ज़र्फु मिन्हु मुबरन शकुन। अबवाब सर्फ में जो आपने गर्दान पढ़ी वो सुन लें। इबरान शका यबरन शिकु इबरिन शाकन फव मुबरन शिकुन व उबरन शिका युबरन शकु इबरिन शाकन फदा का मुबरन शकुन लम यबरन शिक लम युबरन शक ला यबरन शिकु ला युबरन शकु लन यबरन शिक लन युबरन शका ला यबरन शिकन्ना ला युबरन शकन्ना ला यबरन शिकन ला युबरन शकन अलअम्रु मिन्हु इबरान शिक लितुबरन शक लियबरन शिक लियुबरन शक वन्नायु अन्हु ला तबरन शिक ला तुबरन शक ला यबरन शिक ला युबरन शक अज़्ज़र्फु मिन्हु मुबरन शकुन मुबरन शकान मुबरन शकातुन।